شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی ریوائیور آف سیکنڈ میلینیم، رینویٹر آف اسلام۔ شیخ احمد سرہندی نے ایک اہم رول پلے کیا ٹو اپلفٹ مسلم ان انڈین سب کانٹیننٹ۔ مجدد الف ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو 1000 سال کے لیے جس کی ٹیچنگ انفلوئنس کرے سوسائٹی میں اور 1000 سال کے لیے ریفارمز کرے، تو مجدد الف ثانی ان کو مجدد بھی کہتے ہیں، ان کو شاہی امام بھی کہتے ہیں، رائل امام، فرید المشائخ، یعنی اٹس مین یونیک امنگ دا ماسٹرز۔ قطب الاقطاب بھی ان کا لقب ہے، شیخ الاسلام بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ میں 16 to 17 سینچری میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اسلامک لا اینڈ شریعہ کے حوالے سے۔ شیخ احمد سرہندی کا انٹروڈکشن کرتے ہیں، دین ہم ان کی سروسز کو دیکھیں گے، پھر ان کی ریلیونس ٹو ٹو نیشن تھیوری اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، پھر ان پہ کرٹیسزم دیکھیں گے۔ شیخ احمد سرہندی الفاروقی السرہندی 1564 to 1624, also known as Imam Rabbani, was an Indian Islamic scholar, Hanafi jurist and member of Naqshbandi Sufi order. سرہند میں یہ پیدا ہوئے پنجاب مغل امپائر میں، اور ان کی وفات بھی سرہند میں ہوئی، اور جو 1624 کے ہوئی۔ شیخ احمد سرہندی ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ میں ریوائیول کی اسلام کا، ریجوونیٹ کی اسلام کو، دوبارہ سے ایک روح پھونکی، گیو اے نیو انرجی ٹو اسلامک ٹیچنگ اینڈ اپوزنگ دا نیولی میڈ ریلیجن آف دین الہی اینڈ ادر پرابلمیٹک اوپینین آف مغل امپرر اکبر۔ ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے قرآنک ٹیچنگ سرہند سے حاصل کی، اور ان کے فادر عبد الاحد نے ان کو بیسک ایجوکیشن دی گھر پہ، اور 36 ایئر کی ایج میں یہ دہلی گئے، وہاں پر انہوں نے فردر لرننگ کی اور جوائن کیا نقشبندی آرڈر کو۔ ان کی فل کمانڈ تھی قرآن اور سنہ پر، حدیث پر، اور ان کے پاس یہ اس وقت انہوں نے بیعت کی حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر۔ ارلی ایجوکیشن انہوں نے اسلامک لا اور تھیولوجی میں لی فرام ہز فادر، جو کہ ایک پرومیننٹ اسکالر تھے۔ شیخ احمد سرہندی کو کہا جاتا ہے واز نون فار ہز ڈیپ ڈیووشن ٹو گاڈ، عقیدت تھی، راس العقیدہ تھے، اینڈ ہز کمٹمنٹ ٹو دی پرنسپل آف اسلامک فیتھ۔ شیخ احمد سرہندی نے لٹریری ورک بہت ہی بڑھ چڑھ کر کیا، انہوں نے بہت ہی زیادہ لکھا، ایکسٹینسولی وائڈ رینج آف اسلامک ٹاپک پر، تھیولوجی پر، جورسپروڈنس پر، ایتھکس اینڈ اسپرچویلٹی پر۔ شیخ احمد سرہندی واز اے اسٹرانگ اپوننٹ آف دا syncretistic tendency of some Sufi orders, and he worked to promote a more orthodox understanding of Islam۔ اس وقت جو ایک امتزاج کمبینیشن آف ڈفرینٹ فارم آف بلیف بن چکا تھا دین الہی کی وجہ سے، اور اس وقت کی جو ایملگمیشن ہو رہی تھی اسلامک ٹیچنگ میں، تو انہوں نے آرتھوڈاکس پیورٹی آف بلیف پہ فوکس کیا۔ ادھر انہوں نے مسٹیکل صوفیانہ جو ٹچ تھا اس کو بھی تھوڑا سا اس پہ بھی کلیریفیکیشن کی، ڈسٹنکشن کریٹ کی۔ ہی آرگو دیٹ صوفیزم شوڈ بی فرملی روٹیڈ ان اسلامک لا، کہ صوفیزم فرملی روٹیڈ ان اسلامک لا ہے، اینڈ دا ٹیچنگ آف دا قرآن اینڈ دا پروفٹ محمد۔ شیخ احمد سرہندی آلسو اپوز دا آئیڈیا آف مسٹیکل یونین ود گاڈ which he believed was contrary to Islamic doctrine۔ اس وقت ایک کنسیپٹ تھا کہ جہاں پر کریٹر اور کریشن کی یونٹی ہے اور یہ ایک ہی چیز ہے، تو اس کو انہوں نے کلیریفائی کیا۔ انہوں نے ایمفیسائز کیا the importance of Sharia, Islamic law, and believed that it was the only legitimate source of guidance for Muslim
Sheikh Ahmed Sirhindi teaching were influential in the revival of Orthodox Islam in India during the 17th century. Orthodox mean purity of beliefs, taqleed pasand. His most famous work is the Maktubat-e Imam Rabbani, जो कि collection of letters थी, nearly 538 letters उसमें लिखे गए, that has been widely read and studied by scholars of Islam. Sheikh Ahmed Sirhindi ideas also influenced the development of Deobandi school of Islamic thought in India. आज का देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट आप देख लें तो वो शेख अहमद सरहिंदी की टीचिंग को आप इसमें नजर आएंगी, which emphasized the importance of traditional Islamic learning and practices. He was a strong opponent of Mughal Emperor Akbar policy of religious tolerance, which he believed threatened the integrity, जो इस्लाम की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं इनके मुताबिक, तो इन्होंने उसको अपोज किया. इनकी जो लेगेसी है वो आज के कंटेम्प्रेरी इस्लामिक थॉट में भी नज़र आती है जो साउथ एशिया में है, वेयर हिज टीचिंग कंटिन्यू टू इंस्पायर मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड. इस तरह टू नेशन थ्योरी को भी इनकी काविशों, इनकी सर्विसेज के साथ जोड़ा जाता है. द टू नेशन थ्योरी इमर्ज मच लेटर देन द टाइम पीरियड इन विच शेख अहमद सरहिंदी लिव्ड, and therefore he did not explicitly discuss or espouse this theory. यानी उन्होंने क्लियरली डिस्कस नहीं किया या इस थ्योरी को प्रपोज नहीं किया या इसको परवान नहीं चढ़ाया. However, some scholars, कुछ स्कॉलर हैं वो ड्रॉ करते हैं कनेक्शन बिटवीन हिज टीचिंग एंड द आइडिया दैट लेटर बिकेम central to the two nation theory. Sheikh Ahmed Sirhindi was a strong proponent of the idea that Islam was complete and self-sufficient way of life. With its इस्लाम का डिस्टिंक्ट कल्चर है, ट्रेडिशन एंड लीगल सिस्टम है. ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी एंड द नीड फॉर मुस्लिम टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देयर फेथ फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. तो उन्होंने उस वक्त जो सर्विसेज और रिफॉर्म्स की, ही स्टैंड अगेंस्ट अकबर. इकबाल ने उनको कहा द रेनोवेटर ऑफ सेकंड मिलीनियम. इवन जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपनी जदोजहद जारी रखी. ही प्यूरिफाइड द सोसाइटी. He clarified the concept of Tawheed. At that time, he said the Muslim in India, the Islamic teaching was in poverty. So he correspond with Muslim scholar and tell them what are the real teaching of Islam. He tried to stop un-Islamic practices, tried to stop unethical rituals like worship of sun. He bring real Islamic teaching and spread Islamic practices. He refused to bow in front of emperor. He tried to abrogate un-Islamic law. So some scholars have suggested that these ideas can be seen as precursor of two-nation theory, which posit that Muslims and Hindus in India are two distinct and separate nations with different culture and identity. अब टू नेशन थ्योरी तो ये बता रही है कि आपके पास हिंदू और मुस्लिम दो सेपरेट नेशन है, लेकिन शेख अहमद सरहिंदी ने उस वक्त ये थ्योरी इस तरह नहीं पेश की थी. उन्होंने सिर्फ मुस्लिम का इस्लामिक टीचिंग को प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, और उसमें जो इनोवेशन हो रही थी या बिदात हो रही थी या उसमें एमलगमेशन हो रही थी उसको चैलेंज किया और कोर्स करेक्शन की. दीन इलाही उस वक्त दीन इलाही अकबर ने ईजाद किया. सिंक्रेटिक रिलीजन यानी इम्तिजाज था जो इंट्रोड्यूस करवाया था अकबर ने, जिसमें ब्लेंड ऑफ एलिमेंट ऑफ इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन. शेख अपोज दीन इलाही. शेख अहमद सिरहिंदी वाज अ डिवोट, यानी वो एक डिवोटेड मुस्लिम थे. हु बिलीव दैट इस्लाम वाज अ कंप्लीट एंड सेल्फ सफिशिएंट वे ऑफ लाइफ, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जिसमें हर एक सोल्यूशन है. ही सा नो नीड टू कंबाइन इस्लामिक टीचिंग के इस्लाम, इसको जरूरत नहीं है कि किसी और रिलीजन की टीचिंग के साथ जोड़ा जाए to create a new religion. Sheikh Ahmed Sirhindi believed that Islam was the only legitimate source of guardians for Muslim. एक ही जायज़ और हक पे यानी एक ही सोर्स है वो इस्लाम है मुसलमानों के लिए. एंड दैट एनी अटेम्प्ट टू सिंक्रेटाइज, अगर आप इसको मिक्सअप करेंगे और डाइल्यूट करेंगे इट्स टीचिंग वाज, तो वो थ्रेट होगा टू द इंटेग्रिटी ऑफ द फेथ. शेख अहमद सरहिंदी ने कंसिडर किया और बताया कि दीन इलाही शिर्क है और ये पॉलीथिज्म की तरह है, विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम. ही बिलीव दैट द रिलीजन वाज एन अटेम्प्ट
to elevate Akbar to divine status and to create a new form of worship that went against the principle of Islam. اکبر نے جو دین الہی دیا تھا بیسیکلی اس میں وہ اپنے آپ کو خدا کا سایہ سمجھتا تھا کہ آئی ایم دا شیڈو آف گاڈ، اور اس پر اس نے مکسچر کیا اس وقت ہندو راجپوت گھرانے کی عورتوں سے شادی کی اور جزیہ معاف کیا، اپنے سامنے لوگوں کو بولا سجدہ کرو. تو اس طرح کی جو املگمیشن وہ کر رہا تھا، تو شیخ احمد سرہندی نے اپوز کیا دین الہی کو. جو براٹ ہم اس شیخ احمد سرہندی اور مغل کورٹ کے درمیان کنفلکٹ ہوا مطلب آئیڈیاز کا، اینڈ ہی واز امپریزن، اور وہ کئی دفعہ جیل میں گئے. گوالیار فورٹ میں ان کو قید کیا گیا. however he continued to speak out against the religion and to defend the integrity of Islam until his death. انہوں نے نمبر آف ڈسپلز اپنے جانشین یعنی اپنی ایک فورس تیار کر لی تھی جو ان کے میسج کو پہنچاتی تھی نوبلز تک، ایلیٹ تک، جگہ جگہ. اس کا انفلوئنس ایمپرر جہانگیر پر بھی نظر آتا ہے. شیخ احمد سرہندی ریجیکٹڈ دا آئیڈیا وحدت الوجود از، انہوں نے اس کو اس طرح سے ریجیکٹ کیا کہ ہر ایک مسلمان جو عام مسلمان ہے اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک صوفی کنسیپٹ ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دا یونٹی آف آل ایگزسٹنس اینڈ دا وننس آف گاڈ. شیخ احمد سرہندی واز پروپوننٹ آف وحدت الشہود وچ stresses دا ڈسٹنکشن بٹوین گاڈ اینڈ ہز کریشن. شیخ احمد سرہندی کا جو کنسیپٹ تھا وحدت الوجود پہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ اسلامک ڈاکٹرین آف توحید کے خلاف جا رہا ہے، وچ emphasizes دا وننس آف گاڈ اینڈ دا ڈسٹنکشن بٹوین کریٹر اینڈ ہز کریشن. تو انہوں نے کہا کہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، کریٹر اور ہے، کریشن اور ہے. اس میں یہ سمجھا جانا لگا کہ آپ کے پاس کہ ایکویٹ کیا جا رہا تھا گاڈ کو ان فورسز کے ساتھ یا لا آف یونیورس کے ساتھ. تو ہی بلیو دیٹ the proponent of وحدت الوجود were promoting a pantheistic view of God which held that God was present in all things including inanimate object and animal. تو اس سے لوگ بت پرستی کی طرف یا کسی چیز کو خدا سمجھنے لگ جائیں تو یہ خطرہ تھا. تو اس کو انہوں نے ڈسٹنکٹلی یعنی کلیئر کیا. شیخ احمد سرہندی saw this as a dangerous، یہ ایک ڈینجرس ڈیویشن ہے اسلامک orthodoxy سے، اسلامک جو عقائد ہیں ان سے، and argue that it could lead to confusion and misunderstanding about the nature of God and the relationship between the creator and his creation. He believed that the proponent of وحدت الوجود were elevating the status of human being، کہ human being کے status کو اتنا اوپر لے کے جاتے ہیں God کے قریب، and saw this as a form of shirk and polytheism which is strictly prohibited in Islam. شیخ احمد سرہندی واز کریٹیکل آف دی مسٹکس، یعنی صوفیانہ جو اس وقت صوفی نظام ہے یا جو صوفیانہ سوچ ہے اس کے کرٹک تھے. انہوں نے پروموٹ کیا جو مسٹک صوفیزم تھا وہ پروموٹ کر رہا تھا وحدت الوجود کو. ہی argued that the teaching were leading Muslim away from true path of Islam. Instead, he advocated for the concept of وحدت الشہود which جو stress کر رہی ہے the distinction between God and his creation and emphasize the need for human to submit to the will of God. Moreover, شیخ احمد سرہندی نے اپنی رائٹنگ سے اپنی جو انہوں نے لیٹرز لکھے نوبلز اور ایلیٹ کو، تو اس میں انہوں نے فلاسفی آف وحدت الشہود کو ہائی لائٹ کیا اور انہوں نے سپریڈ کیا اپنے میسج امنگ ایلیٹس، اسٹینڈ اگینسٹ ہندو انفلوئنس، کورس کریکشن and in Sufism, preaching during imprisonment in Gwalior fort. انہوں نے یہ سارے کام کیے. He was against وحدت الوجود which was the wrong concept according to him and every common man cannot understand it. That means there is no difference between creator and man in وحدت الوجود. So he challenged Akbar. So in this way, when we look at his prolific writing, he was a prolific writer. He produced significant amount of literary work throughout his life, like Maktubat Imam Rabbani, Risale Maktubat, Tafsir Quran, Maktubat Ashrafiyah. Scholars or thinker regarding Sheikh Ahmed Sirhindi کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں the Mujaddid renewer of Islam in the second millennium was Sheikh Ahmed Sirhindi. دوسرا محمد حمید اللہ کہتے ہیں he was not only a religious guide but also a great philosopher, a reformer, a revivalist of highest order. شیخ احمد سرہندی کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ he was the embodiment، کہ وہ سمبل ہیں
of spiritual heritage of India, and his legacy remains a source of inspiration for Muslims all over the world. علامہ اقبال کہتے ہیں the مکتوبات of Sheikh Ahmed Sirhindi are a storehouse of spiritual wealth and a source of guardians for seekers of truth. شیخ احمد سرہندی کی ٹیچنگ influential ہیں in shaping religious and cultural identity of Muslim in the Indian subcontinent, which he protected during the Bhakti movement and other such movement which are creating the negative or wrong path for the Islamic teaching. So here is the relevance. ہم ریلیونس دیکھتے ہیں کس طرح ان کی ریلیونس آف ٹیچنگ نظر آتی ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان میں. شیخ احمد سرہندی اسٹرانگ ایڈوکیٹ تھے ساورنٹی آف گاڈ کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دا نیڈ آف ہیومن ٹو سبمٹ ٹو دا ول آف گاڈ. تو یہ چیز آپ دیکھیں، دس ایمفیسس آن ڈیوائن ساورنٹی از ریفلیکٹڈ ان دی آبجیکٹیو ریزولوشن آف پاکستان، جو آبجیکٹیو ریزولوشن میں لیگل سینکشن کے طور پر آپ کو نظر آتا ہے، وچ ریکگنائزز اللہ ایز دا سپریم اتھارٹی. دین دوسرا ہم دیکھیں تو شیخ احمد سرہندی ایمفیسس آن دا امپورٹینس آف اسلامک لا اینڈ morality is reflected in the Constitution of Pakistan, where declare Islam as the state religion and stipulates that all laws must conform to Islamic principles. Sheikh Ahmed Sirhindi's teaching on spiritual purification and self-discipline have been influential in shaping the Sufi tradition of Pakistan. Sufi order like Qadri, Naqshbandi and Chishti continue to have significant following in Pakistan and have contributed to the cultural and religious identity of the country. So Sheikh Ahmed Sirhindi teaching کی امپورٹنس کمیونٹی اور سوشل رسپانسبلٹی آج بھی ریلیونس آپ کو نظر آتی ہے جب ہماری گورنمنٹس، ہمارے لیڈرز بات کرتے ہیں اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کی، جو کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے، جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک ماخذ ہے. The state has responsibility to provide for the welfare and well-being of its citizen, and this is reflected in various social and economic policy implemented by the government. اسی طرح شیخ احمد سرہندی پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. کرٹکس کہتے ہیں اسکالرز جنہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے لیگلسٹک انٹرپریشن آف اسلامک لا اور پہ زیادہ زور دیا اور ریجیکٹ کیا فلسفیکل انکوائری، یعنی ہنڈرنس ٹو انٹلیکچوئل اینڈ اسپریچول گروتھ. صوفیزم کے خلاف انہوں نے کام کیا یا اس کو کرٹیسائز کیا یا ان پہ فوکس نہیں کیا. پھر کرٹکس کہتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی ریجیکشن آف وحدت الوجود، جو کہ ایک سینٹرل کنسیپٹ ہے ان فلاسفی آف ابن عربی، واز نیرو، اینڈ یہ شیخ احمد سرہندی کے ایک نیرو اور لمیٹنگ انٹرپریٹیشن آف صوفی تھاٹ تھی. مزید سم اسکالر کہتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں شیخ احمد سرہندی کہ انہوں نے انسسٹ کیا انسسٹنس آن اسٹرکٹ ایڈہیرنس ٹو اسلامک پریکٹسز اینڈ ہز اپوزیشن ٹو کلچرل پریکٹسز دیٹ ور ناٹ ایکسپلیسٹلی سینکشن بائی اسلامک لا ایز بینگ اوورلی، کہ اس کو اوورلی ریسٹرکٹ کیا اور نیرو مائنڈڈ طریقے سے اس کو ڈیل کیا. اس طرح کچھ اسکالر کرٹیسائز کرتے ہیں شیخ احمد سرہندی کو کہ انہوں نے ایمفیسس کیا امپورٹنس آف مسلم کمیونٹی اور ریجیکٹ کیا ریلیجیس ٹریڈیشن کو ایز بینگ کہ وہ ایکسکلوزیو نظر آئے اور انٹالرنٹ. اس طرح شیخ احمد سرہندی کے بارے میں شاہ ولی اللہ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں، ان کی ٹیچنگ کو، ان کی کمٹمنٹ کو جو اسلامک لا کے ساتھ تھیں اور جو اپوزیشن تھی ان کی سنکرٹسزم اینڈ انوویشن ان ریلیجیس پریکٹس. ان ہز بک حجت البالغہ شاہ ولی اللہ روٹ Sheikh Ahmed Sirhindi was a great Mujaddid, renewer of his time, and a master of the path of righteous. He was known for his strict adherence to the Sunnah and his opposition to innovation and deviation from Islamic teaching. کنکلوڈ اگر اس کو ہم کریں تو شیخ احمد سرہندی نے اسلامک لا اینڈ شریعہ کو کی امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی. وہ اسپرچول جینیس تھے، مجددی موومنٹ ان کی کہلاتی تھی اسلامک آئیڈیالوجی کے حوالے سے. انہوں نے کرٹیک کی سنکرٹسزم پہ، کنسیپٹ آف وحدت الشہود دیا، اپوزیشن ٹو مغل امپرر انہوں نے کی، یعنی دین الہی کو ریجیکٹ کیا جو اکبر کی وفات کے بعد ڈس اپیئر ہو گیا. ان کی کنٹریبیوشن میں نظر آتا ہے کہ ایڈوکیسی آف اسلامک تھاٹ، اسلامک لا، اور ان کا انفلوئنس تھا پولیٹیکل تھاٹ جہانگیر کے دوران. اس طرح ان کی لٹری ورک پبلیکیشن نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. انہوں نے ایسے دور میں اکبر کو چیلنج کیا جب وہ پیک پہ تھے. اسی طرح انہوں نے کوشش کی کہ جہانگیر کی ایڈمنسٹریشن میں اسلامک ٹیچنگ امپلیمنٹ ہو. سرہندی کو اس وجہ سے، سرہندی نے اس وقت جو سچویشن تھی جب انہوں نے کوشش سٹارٹ کی کورس کریکشن کیا، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایج ہے، دا ایج آف اسلامک پاورٹی ہے،
جس وقت اسٹیبلشمنٹ آف دین الہی ہو رہی تھی، تو اس طرح انہوں نے ریوائول آف اسلام کیا، کنڈیم کیا بدعات کو، اور انہوں نے قرآنک ورسز اور حدیث کو یوز کر کے ریجیکٹ کیا انوویشن کو، اور انہوں نے کہا ہے بدع کو یعنی انوویشن کو ریجیکٹ کرنا جو رولر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ مور ایور ان کا جو انفلوئنس تھا جہانگیر پر، ریلیجیس پالیسی پھر آپ کو نظر آتی ہے، اپوائنٹمنٹ آف آفیشیل نظر آتے ہیں، پریکٹیکل اپلیکیشن آف سنہ نظر آتی ہے، شیخ کنڈیم سینٹ اور کریکٹ کیا ان کا راستہ، ان کی اصلاح کی اس وقت کے اسکالرز کی۔ اسی طرح شیخ نے فردر نیو ریلیجن جو دین الہی اس کی اپوزیشن کی۔ اب شیخ احمد سرہندی نے کی جو فلاسفی تھی وہ ڈائریکٹلی یعنی پروفٹ کی ٹیچنگ پر تھی، اور انہوں نے ریز کیا اسلامک تھاٹ، اسکول آف تھاٹ جس کی بیسس سننا تھی، اسلامک ٹیچنگ ایپی سینٹر بنی ان کی ایفرٹس کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مسکنسیپشن تھی اس کو ٹھیک کیا، اور انہوں نے مسلم امہ جو ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی، ڈکے کی طرف، اس وقت آ کے اس کو سنبھالا۔ ان کی اسلامک ٹیچنگ کا اثر جہانگیر پر ہوا جو مغل کورٹ میں نظر آیا۔ اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے چیمپئن آف مین لائن اسلام ان 20th سینچری۔ یہ ان کی کنٹریبیوشن تھی۔ تھینک یو۔